اور باذوق مسلمان ابھی سے ذہنی طور پر رمضان المبارک کے لیے خود کو تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیکی کا انتظار بھی نیکی ہوا کرتا ہے۔ صوفیاء کا ایک مقولہ ہے، انتظار الصلاۃ صلاۃ، نماز کا انتظار بھی نماز ہے۔ تو نیکی کا انتظار بھی نیکی ہی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر وقت اپنے بندوں پر کرم، فضل اور رحمت کی بوندیں برسانے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ جو لوگ رمضان کے روزے رکھنے کے پابند ہیں، وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں اور عملی طور پر کسی حد تک مشق اور پریکٹس بھی کر رہے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنا آسان بھی ہو اور ذوق شوق بھی سلامت رہے۔ کتنے دوست ہمارے اپنے سرکل میں ہیں جو الحمدللہ پورا شعبان کا مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی تک خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں کہ ہمارے اپنے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو رب کریم کی بندگی اور عبادت پر ناز بھی کرتے ہیں اور اس بندگی اور عبادت کا فیض اور سرور بھی لوٹتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو پہلی شعبان کی تاریخ سے روزے سے ہیں۔ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارکہ یہ تھی اور آپ کا یہ مبارک طریقہ تھا کہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ یا تو شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھو یا ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھو، یا کم از کم شعبان کے 13، 14 اور 15 ان تاریخوں کو روزہ رکھو۔ دو نسبتیں، دو برکتیں اور دو سعادتیں حصے میں آئیں گی۔ ایک تو نبی رحمت کی سنت پر عمل ہو جائے گا، اور دوسرا 13، 14، 15 ان کو اللہ کے حبیب نے ایام بید کہا ہے۔ بید سفیدی کو کہتے ہیں۔ 13، 14، 15 یہ وہ دن ہیں جن میں آسمان پر چمکنے والا چاند جوان ہوا کرتا ہے۔ تو گویا دن میں بھی روشنی اور رات کو بھی روشنی، اس لیے انہیں ایام بید کہا گیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلامی مہینہ کی ان تین تاریخوں میں جو روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے کھاتے میں پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔
اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی. فرمایا شعبان کے آخر میں، آخری جو 2 تاریخیں ہیں ان میں روزہ نہ رکھو. یعنی جو پورا مہینہ نہیں رکھتا یا ایام 20 کے روزے نہیں رکھتا، حضور نے فرمایا پھر شعبان کے آخری 2 دن 3 دن روزہ نہ رکھو، اس سے کمزوری واقع ہو جائے گی اور رمضان کے روزے میں بیزاری ہوگی. یہ حضور کی رحمت کا انداز ہے اور اپنی امت کے ساتھ حضور کی شفقت اور لجپالی کا ایک خوبصورت پہلو ہے. رمضان المبارک کی آمد اور اس باوقار اور باعظمت مہینے کی جلوہ گری، قرآن مجید کا تعلق چونکہ رمضان کے ساتھ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کریم نے فرمایا کہ رمضان کو قرآن کو رمضان میں نازل کیا گیا. حالانکہ قرآن مجید تو 23 سال میں حضور کی سینہ اقدس پر نازل ہوتا رہا. پھر رمضان میں نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کریم نے سارا قرآن اکٹھا لوح محفوظ پہ پہلے نازل فرمایا، اس کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب فرمایا. پھر ضرورت کے مطابق 23 سالوں میں لوح محفوظ سے جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے. چونکہ رمضان اور قرآن کا اللہ نے خود جوڑا ہے، تو رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت خود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے. حضور ہر رمضان میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اور وہ جبرائیل امین فرشتے سے کیا کرتے تھے. اور جس سال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑنا تھا، اللہ نے آپ کو علم عطا فرما دیا تھا، اس سال اللہ کے حبیب نے رمضان المبارک میں 1 نہیں 2 مرتبہ جبرائیل امین سے دور فرمایا تھا. تو جو لوگ قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ رمضان آئے اور ہم اللہ کا قرآن سنائیں، تو وہ بھی ذہنی طور پر اور عملی طور پر تیاری میں لگے ہیں. کوئی منزل یاد کر رہا ہے، کوئی ویسے دہرا رہا ہے، کوئی دور کر رہا ہے. تو یہ سارے معمولات وہ ہیں جو صرف ہماری ضرورت نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور نیکی کی صورت میں لکھے جا رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جو دینی ادارے ہیں، دینی اداروں اور دینی مدارس کے اندر نیا سال جو ہے وہ رمضان المبارک کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے. جو عصری تعلیم کے ادارے ہیں، سکول ہیں، ان میں عام طور پر مارچ اپریل میں نئے داخلے ہوتے، نئی کلاسیں بیٹھتی ہیں. اسی طرح دینی اداروں اور دینی مدارس میں جو داخلوں کا نظام ہے اور نئی کلاسوں کا اہتمام ہے، وہ شوال المکرم، رمضان کے بعد جو مہینہ ہے اس میں شروع ہوتا ہے. جمعہ کے موقع پر شعبان المعظم میں ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم ایسے موضوعات اپنے دوستوں تک پہنچائیں جن کے ذریعے رمضان اور رمضان کے متعلقہ جتنی عبادات ہیں ان کی تیاری میں سہولت ہو. درود شریف کے حوالے سے عرض کیا، آج ہم اگلے جمعۃ المبارک کو قرآن مجید کی عظمت و شان
مقام و مرتبہ کے حوالہ سے گفتگو ہوگی، اور آج یہ آرزو ہے اور یہ خواہش ہے کہ دینی علوم جو ہے، دینی تعلیم جو ہے، جس میں قرآن کی تعلیم بھی شامل ہے، جس میں رسول اللہ کی حدیث کی تعلیم بھی شامل ہے۔ بنیادی طور پر جب ہم دینی تعلیم کا لفظ بولتے ہیں، اس کی دو ہی شاخیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، اور یہ دونوں وحی ہیں۔ وحی فرق یہ ہے، جو اللہ کا قرآن ہے اسے وحی مطلوب کہا جاتا ہے، یعنی ایسی آسمان سے اترنے والی کلام جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان در افشاں سے جو کلمات نکلے، جو جملے نکلے، جو الفاظ نکلے، جو باتیں ظاہر ہوئیں، وہ بھی وہی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن عمل کے اعتبار سے، سرور کے اعتبار سے، آخرت کے انعام کے اعتبار سے وہ بھی قرآن مجید کی عظمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس سے جو بھی بات نکلتی ہے اس پر اللہ کی مہر لگی ہوتی ہے۔ حضور اپنی خواہش سے نہیں بولتے، حضور اپنے جذبات سے متاثر ہو کر کوئی بات نہیں کرتے، حضور جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی حفاظت کے پہرے میں کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم دینی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پڑھنا، حضور کی حدیث سے فیض حاصل کرنا، حضور کی حدیث کی فہم اور سمجھ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اس کا نام دینی تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ دینی اداروں کے اندر جتنے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، جتنے مضمون پڑھائے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ مقصود اللہ کا قرآن ہے اور میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، باقی سارے اس کی مدد کے لیے، اس کی سمجھ میں آسانی کے لیے پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جس طرح قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، رسول اللہ کی حدیث کا پڑھنا پڑھانا ثواب ہے۔ ہر وہ علم، ہر وہ مضمون اور ہر وہ سبجیکٹ جو قرآن سمجھنے میں مدد دے اور سرکار دو عالم کی حدیث سمجھنے میں مدد دے، اس مضمون کو، اس فن کو، اس علم کو اس لیے پڑھنا کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اس فن اور اس علم کے پڑھنے سے بھی اللہ نامہ اعمال میں ثواب لکھوا دیتا ہے۔ اس لیے یہ طالب علم اس حوالے سے کبھی بھی کسی علم کو چھوٹا نہ سمجھیں کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یا کسی کمپلیکس اور کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ یہ کوئی علم نہیں ہے۔ کسی جگہ استاد پڑھا رہے ہیں، شاگرد پڑھ رہے ہیں، اور کتاب قطبی ہے، یہ منطق کی کتاب ہے، دینی طالب علم جانتے ہیں منطق ایک ایسا موضوع ہے جو اس لیے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ قرآن مجید اور سرکار دو عالم کی حدیث سے کوئی مسئلہ نکالنا ہو تو منطق کی مدد سے وہ مسئلہ نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو وہ استاد منطق کی کتاب قطبی پڑھا رہے تھے، کوئی شخص آیا استاد سے کہنے لگا میرا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، آپ دعا خیر کر دیجئے، اس کی روح کو ثواب پیش کر دیجئے۔ استاد نے شاگردوں سے کہا جو سبق پڑھا ہے
اس کا ثواب جاننے والے کی روح کو پیش کر دو۔ انہوں نے استاد کی بات سن لی اور ظاہر وقتی طور پہ ماننا بھی تھی، مان لی۔ وہ دوست چلا گیا تو شاگردوں نے پوچھا کہ ثواب کے لیے تو قرآن بھیجا جاتا ہے، ثواب کے لیے تو حضور کی حدیث پڑھ کے بھیجی جاتی ہے، ثواب کے لیے تو کلمہ پڑھ کے بھیجا جاتا ہے، ثواب کے لیے تو استغفار پڑھ کے بھیجا جاتا ہے، ثواب کے لیے تو درود شریف پڑھ کے بھیجا جاتا ہے، خدا کے ناموں میں سے کوئی نام لے کے وہ کثرت سے پڑھ کے اس کا ثواب بھیجا جاتا ہے، اور آپ نے قطبی کا ثواب بھیج دیا۔ استاد نے کہا ہاں، اس لیے کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہے ہیں، اور جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اللہ اس پر ثواب عطا فرماتا۔ سمجھ آ گئی؟ تو بنیادی طور پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین کا علم قرآن کا علم ہے، دین کا علم رسول اللہ کے فرمان کا علم ہے، اور اللہ فرماتا ہے، سنو، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ تعریف کر رہا ہے کس کی؟ علم کی، اور اللہ اپنی شان کے مطابق اور اپنے انداز کے مطابق علم کی تعریف کرتا ہے۔ فرمایا سوال کرتا ہے، ساری مخلوق سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ علم والے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ بس یہ سوال کر دیا اللہ نے، جواب نہیں دیا، سوال صرف کر دیا، اور جواب ہر قرآن پڑھنے والے کے دماغ پہ چھوڑ دیا، ہر قرآن سمجھنے والے کے دل پہ چھوڑ دیا کہ جواب خود دو۔ بس سوال کر دیا کہ علم والا اور ان پڑھ، علم والے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ بس سوال کر دیا۔ اب قیامت تک جو شخص بھی یہ قرآنی جملہ پڑھے گا، یہ آیت مقدسہ تلاوت کرے گا، جس کے دل میں اللہ نے سلامتی رکھی ہے اور جس کے دل میں اللہ نے مثبت سوچ رکھی ہے، وہ ایک ہی جواب دے گا کہ نہیں، علم والا ہی ان پڑھ سے افضل ہوتا ہے۔ باقی کسی نے کوئی الٹی بات کرنی ہو تو وہ الگ موضوع ہے، وہ میں آدھا وکھی چو گل کرنی۔ سمجھ آئی؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور وہ میں شیطان کی بات بھی سناتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود اللہ نے تیار کر کے جنت میں رکھا، فرشتے گزرتے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، مختلف جملے کہتے، شیطان بھی وہاں سے گزرا، رک گیا، پتا تو تھا کہ کس مخلوق کی تیاری ہے، رک گیا، دیکھنے لگا، کبھی آگے سے دیکھتا، کبھی پیچھے سے دیکھتا، کبھی دائیں دیکھتا، کبھی بائیں دیکھتا، لیکن چونکہ وکھی سے بولنے والا مزاج تھا، رہ نہ سکا، دو چار فرشتوں کو بلا کے کہنے لگا، اس جسے چتا موریاں ہی موریاں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یہ مزاج۔ پرسوں بابڑے میں خطاب کے لیے گیا، اب انہوں نے میری تعریف کی کل فون پہ، وہ بھی ایک انداز ہے تعریف کرنے کا، شکریہ جی اساں تھوڑا زور بڑا لوایا۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ مزاج ہے، یہ اللہ نے ہر بندے کو اپنا اپنا مزاج دے رکھا ہے، اور خدا کرے جامعہ معظمیہ سے فیض لینے والے طلباء کا، اساتذہ کا، ان ہونہار بچوں کا یہ مزاج نہ ہو۔ نصیر الدین نصیر نے کہا تھا، لہجے میں گر رس ہو تو دو بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ تو وکھی سے بولنا، منفی بات کرنا، الٹی بات کرنا، یہ سوچ شیطان کی ہے، یہ روایت شیطان کی ہے۔ اس کو یہ سوراخ تو نظر آ گئے، آنکھوں کے سوراخ تو نظر آ گئے، اس کو کانوں کا سوراخ تو نظر آ گیا، اس کو ناف دھنی کا سوراخ تو نظر آ گیا، لیکن کہنے والے نے کہا تو ان سوراخوں پہ رک گیا ہے، اس سینے میں ایک کوٹھڑی ہے جس کوٹھڑی کے بارے میں اللہ کا حبیب فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے مومن کا دل۔ لہذا اپنی سوچ کو بڑا کریں،
سوچ کو بڑا کرنے کے ساتھ ساتھ منفی سوچ سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ ہر چیز میں آپ کو حسن نظر آنا چاہیے، ہر چیز میں آپ کو خوبی نظر آنی چاہیے۔ اگر کوئی خامی ہے بھی صحیح، اگر کہیں کوئی عیب ہے بھی صحیح، اگر کوئی کمزوری ہے بھی صحیح، تو جو سلیم القلب مسلمان ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کی نظر خامیوں پہ نہیں خوبیوں پہ جا ٹکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے اپنے مزاج میں اس چیز کو جتنا شامل کریں گے، اللہ کا حسن جو ساری کائنات میں بکھرا پڑا ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہر وقت چمکتا نظر آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ طے ہے کہ علم والا ان پڑھ جیسا نہیں ہو سکتا۔ علم والا ہمیشہ فضیلتوں والا رہے گا، رفعتوں والا رہے گا، مرتبے والا رہے گا، شانوں والا رہے گا۔ اور اس خاموش سوال کے جواب میں اللہ کریم نے دوسرے مقام پر ایک جملہ نازل فرمایا۔ طالب علم جانتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن کی آیت سے ہی ڈھونڈی جاتی ہے۔ کوئی ایک قرآن کی آیت اترتی ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اس کی سمجھ کے لیے سب سے پہلے قرآن کو ہی کھولنا ہوتا ہے۔ کسی دوسری آیت میں اس کی وضاحت اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر موجود ہوتی ہے۔ اگر قرآن سے تشریح نہ مل سکے پھر رسول اللہ کی حدیث، پھر حضور کے دروازے پہ جاننا ہے کہ یا رسول اللہ اس آیت کا معنی نہیں کھلا، اس آیت کی وضاحت نہیں ہوئی، آپ کرم کر دیجئے، مہربانی فرما دیجئے، اس کی تشریح کر دیجئے۔ تو حدیث سے قرآن کی تفسیر ڈھونڈی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی منزلیں اور اگلے مقامات ہیں۔ تو اللہ نے سوال کر دیا، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ سچی سوچ والا، مثبت سوچ والا، وکھی سے نہیں دل سے اور دماغ سے اللہ کی حکمتوں کو ڈھونڈنے والا فوراً کہے گا ہاں یا اللہ عالم ہی افضل ہے۔ ان پڑھ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ یہ اس پہلے سوال کی جواب بھی آ گیا اور اس کی تشریح بھی آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ دو جماعتوں کو، اللہ دو گروہوں کو، اللہ دو لوگوں کو اونچا کرتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے، شان عطا فرماتا ہے، عظمت کے آسمان پر پہنچاتا ہے۔ کون؟ فرمایا ایک وہ جو ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اللہ کو مان گئے ہیں، جن کا ایمان مکمل ہے۔ فرمایا اللہ ان کو بھی اونچا کرتا ہے۔ اور والذین اوتوا العلم درجات، اور فرمایا اللہ ان کو بھی بلندیاں عطا کرتا ہے جن کو اللہ نے علم کا نور عطا فرمایا ہے۔ وہ میں نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو بلند کرتا ہے۔ ہم بظاہر یہ دیکھتے ہیں ہم چھوٹے ہو گئے ہیں، ہم بونے ہو گئے ہیں، ہم کنارے لگ گئے ہیں، ہم کھڈے لائن لگ گئے ہیں، دنیا میں ہمارا کوئی وقار نہیں رہا، دنیا میں ہمارا کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا۔ ہمارا ایکس وزیر اعظم، ہمارا سابق وزیر اعظم امریکہ کے ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، اس کی پینٹ تک اتار دی جاتی ہے کہ کوئی چیز چھپا کے تو نہیں لے جا رہا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں یار؟ کوئی یاد بھی گل آ گئی ہے؟ نام نہیں لینا، بس آپ نے صرف یاد کرنا ہے اور میں نے اشارہ دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں۔ اس کائنات کے اندر عیسائی قوم بھی ہے، اس کائنات کے اندر بدھ مت قوم بھی ہے، اس کائنات کے اندر یہودی قوم بھی ہے، اس کائنات کے اندر ہندو قوم بھی ہے، اور اس کائنات کے اندر مسلمان قوم بھی ہے۔ لیکن جہاں جاتے ہیں ایسی یادگاریں چھوڑ کے آتے ہیں کہ الامان والحفیظ، دنیا والے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، دنیا والے ہمیں قدامت پسند کہتے ہیں، دنیا والے ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، دنیا والے ہمیں پورے
پوری دنیا میں بدامنی اور فساد کا نشان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے ایک دوسرے مقام پہ اس بے بسی اور اس پسماندگی اور اس کھڈے لائن لگنے کی وجہ یہ بیان کی ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ نے واضح فرما دیا تمہیں کوئی برا نہیں کہے گا، تم غمگین نہیں ہوگے، تم پریشان نہیں ہوگے، تم دکھی نہیں ہوگے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تمہیں بے عزت بھی کوئی نہیں کرے گا، تم پریشان بھی نہیں ہوگے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ساری قوموں کے مقابلے میں اونچے بھی رہو گے۔ یا اللہ کب؟ فرمایا ان کنتم مؤمنین، جب تک تم مومن رہے۔ یا اللہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں۔ عمرہ اور حج کی جب انٹرنیشنل طور پہ گنتی ہوتی ہے سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہوتی ہے، اس کے باوجود ساری امت میں سے پاکستان سب سے پیچھے جا رہا ہے۔ تو پھر سادہ سا جواب میرے کان میں دیا گیا، ایک ایمان ظاہر ہے، ایک ایمان باطن ہے۔ ایک زبان کا ایمان ہے، ایک روح کا ایمان ہے، ایک زبان کا ایمان ہے، ایک قلب اور دل کا ایمان ہے۔ تیرے قلب ہونٹوں پہ تو کلمہ موجود ہے، تیرے دل میں کلمے کا نور نہیں، تیری روح میں کلمے کا سرور نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کی بات کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہے تم اونچے رہو گے اور ہم نیچے ہو گئے۔ خیر یہ ضمناً بات ہو گئی۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ سر بلند رہیں گے، ایمان والے قدآور رہیں گے، ایمان والے عظمتوں کا کوہ ہمالیہ بن کے دنیا میں حکمرانی کریں گے۔ اور فرمایا وہ لوگ بھی اونچے رہیں گے، سرفراز رہیں گے، ان کے ترے بلند رہیں گے جن کو اللہ نے علم کا نور عطا فرمایا ہے۔ سمجھ آ رہے؟ اب وہ جو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ عظمت عطا فرماتا ہے، علم کی وجہ سے اللہ شان عطا فرماتا ہے، اس کی سب سے پہلے ہم مثال قرآن سے ہی ڈھونڈیں گے۔ انہوں ذرا جگہ دیو، یا جاگو تو یا پیچھے چلے جاؤ۔ تھوڑے واسطے آج ساری گفتگو ہے، باقی تو چلو اٹھ بھی وین میں ٹینشن کوئی نہیں۔ میں انہاں بچیاں نوں ویسے چھٹیاں ہو گئی ہیں، جڑے ساڈے درس نظامی دے بچے چھٹیاں ہو گئی ہیں، انہاں دے امتحان ہو گئے، لیکن میں ہر روز 1 گھنٹہ تقریباً انہاں دے رہا، اس وچ مختلف قسم دیاں باتاں جڑیاں میں سکھیاں وڈکیاں کولو وہ کوشش کردا کہ اچھے طریقے نال انہاں تک پہنچ جان۔ اج بھی چونکہ وہ گھنٹہ میں لاؤنا 5 منٹ پہلے آ گیا اور انہاں سارا نہ اکٹھا کیتا ہویا، زیادہ گلاں انہاں واسطے، لیکن تھن بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اسی اپنے ٹائم نو ضائع نہیں کر رہے۔ ہم جو بھی ایک مشن لے کے چلے ہیں اس کو ایک خاص انداز سے اپنی منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہماری آرزو یہ ہے، ہماری چاہت یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ صرف ظاہر کے عالم نہ بنے، ان کے وجود میں علم کا نور بھی چمکتا ہوا نظر آئے اور علم کی خوشبو بھی بسی ہوئی محسوس ہو۔ اس کے لیے یہ کچھ باتیں ان تک پہنچانا ہوتی ہیں، ان کے واسطے وسیلے اور ان کے ذریعے سے آپ کو بھی یہ قرآن و حدیث کا نور اور قرآن و حدیث کا فیض پہنچ رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے فرمایا علم والوں کو بلندیاں، علم والوں کو اونچے مرتبے، علم والوں کو بڑی بڑی شانیں دی جاتی ہیں۔ حضرات عزیز وقار، اب میں اللہ سے ہی پوچھتا ہوں، اسی کے در پہ حاضر ہو کے پوچھتا ہوں، یا اللہ کوئی مثال؟ بھئی یہ دعویٰ ہو گیا نا کہ علم والے کیا ہیں، اس کی مثال، دعویٰ ہو گیا کہ علم والے اونچے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے کہ علم والے کیسے اونچے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا حضرت آدم اور فرشتوں والی بات یاد کر، حضرت آدم اور فرشتوں والا جو معاملہ ہوا تھا اس کو یاد کر۔ وہ کیا ہوا تھا؟ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کیا، اپنے مبارک دونوں ہاتھوں سے تیار کیا، اس وجود میں اپنی روح کا فیض ڈالا۔ فرشتے جو یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے چپ نہ رہ سکے، وہ بول پڑے، اور یہ اللہ کی مرضی سے بولے۔
اپنی مرضی سے نہیں بولے، اللہ کی مرضی سے بولے۔ اللہ نے یہ سارا سین خود بنایا تاکہ قیامت تک اللہ اس حقیقت کو واضح کرے کہ اللہ نے جسے اپنا نائب بنایا ہے اس کے وجود میں اللہ نے اپنا کمال بھی کتنا سجایا ہے۔ اس پہ بات اور ہو سکتی ہے، لیکن موضوع میرا چونکہ ایک سرکل میں چلنا ہے، میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے جب حضرت آدم کا وجود تیار فرمایا تو فرشتوں نے یہ دیکھا تو وہ بول پڑے، چپ نہ رہ سکے، عرض کرنے لگے یا اللہ تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کے قتل بھی کرے گی اور زمین پہ جا کے بدامنی کرے گی، فساد پھیلائے گی۔ ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم بونا اسی کافی نہ سے، ہم کافی نہیں تھے، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم تیری بندگی میں لگے ہوئے ہیں، تیری یاد میں لگے ہوئے ہیں، تیرے ذکر میں مگن ہیں، تیری ہر بات کو قبول اور تسلیم کرنے کے لیے ہر اعتبار سے ہم حاضر ہیں، تو پھر ایسی مخلوق بنانے کی ضرورت کیا ہے جو قاتل بھی ہوگی، فسادی بھی ہوگی؟ سوال بنتا ہے۔ اللہ کریم نے یہ سن کے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم اور فرشتوں کا جو معاملہ ہوا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں ایک ایک لفظ پہ مزید کھلتا چلا جاتا، صرف اشارہ دینا ہے۔ بات علم کی عظمت، علم کی شان وہ ہم نے یہاں سے نکالنی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کا وجود تیار کیا، فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ یہ قاتل، یہ فسادی مخلوق، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس جملے کو آپ نے ذہنوں میں رکھنا ہے، اس پہ سوال جواب آنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں رکوع کرتے ہیں، ہم قومے میں کھڑے ہیں، ہم سجدے میں گرے ہیں، ہم جلسے میں بیٹھے ہیں، ہم اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہیں، ہماری زبانوں پر تیرے نغموں کا نور جاری ہے۔ کبھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کبھی سبحان اللہ کہتے ہیں، کبھی الحمدللہ کہتے ہیں، کبھی استغفر اللہ کہتے ہیں، کبھی تیرے ناموں کی تسبیح الاپتے ہیں، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی ڈھنگ میں، کبھی کسی ذوق میں، کبھی کسی شوق میں، کبھی کسی اسلوب میں تیرے ذکر میں جڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے سادہ جواب یہ دیا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لیکن صرف سادے جواب پہ اللہ نے گزارا نہیں فرمایا، اکتفا نہیں کیا، پھر حضرت آدم کو بلایا، سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا، ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں جو غیر، سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں، اور وہ ایسا نوری ماحول اس میں حاضری لگنے کا بھی تصور نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ آج تو ہم اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ غیر حاضری لگے گی تو وغیرہ وغیرہ، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ جو ذوق ہے کاش ہمارے طالب علموں میں خود سے آ جائے کہ ہم اپنے آپ کو حاضر جانیں، اپنے آپ کو حاضر سمجھیں، اور جو خود کو ہر وقت حاضر سمجھتا ہے، حاضر جانتا ہے، حاضر رکھتا ہے، مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم وہ محروم نہیں رہ سکتا۔ اس حاضری اور حضوری کی جو لذت ہے اس سے آشنائی حاصل کرو۔ سارے فرشتے موجود، سارے فرشتے حاضر، سب چھوٹے بڑے ہر درجے کا فرشتہ وہاں موجود۔ اللہ کریم نے ان فرشتوں کو اکٹھا کر کے وہ ساری مخلوق جو اللہ نے ہر زمانے میں دنیا میں پیدا کرنی تھی، جس میں پنکھا بھی ہے، جس میں لاؤڈ سپیکر بھی ہے، جس میں چشمہ بھی ہے، جس میں گھڑی بھی ہے، جس میں قلم بھی ہے، جس میں ویس کوٹ بھی ہے، جس میں شیر بھی ہے، جس میں ہاتھی بھی ہے، جس میں زرافہ بھی ہے، جس میں چیتا بھی ہے، جس میں کوئی درندہ بھی ہے، جس میں کوئی پرندہ اور پکھنو بھی ہے، جس میں ہر قسم کی مخلوق جو اللہ نے پیدا کرنی تھی، ساری مخلوق کو
اللہ نے وہاں اکٹھا کر کے فرشتوں سے کہا ان کا نام بتاؤ اور یہ کیا کریں گے، ان سے کیا فائدہ ہوگا، ان سے کیا نقصان پہنچے گا، ڈیٹیل بتاؤ۔ کچھ سمجھ آ رہی؟ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، آئیے اس کو مل کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ او نمانے آدھے پین اسی عبادتاں کر دیاں، سمجھ آؤں گی پئی، اسی ذکر فکر کر دیاں، اسی تسبیح تحلیل کر دیاں، تے اللہ او دے جواب وچ اونج دی کوئی ہستی وکھاوے آنا جیڑی انہاں دے نالوں زیادہ۔ کو سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ سوال سمجھ آ گیا کہ وہ کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، ذکر و فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اب اس سوال کے جواب میں اللہ کو ایسی ہستی سامنے لانی چاہیے تھی جو ان کو بتائے تم تسبیح کرتے ہو میں اتنی کرتا ہوں، تم تحلیل کرتے ہو میں اتنی کرتا ہوں، تم سجدے کرتے ہو میں اتنے کرتا ہوں، تم رکوع کرتے ہو میں اتنا کرتا ہوں، تم اتنا روزے رکھتے ہو میں اتنے روزے رکھتا ہوں۔ مقابلہ تب بنتا ہے نا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ لیکن اللہ نے کیا کہا، کیا کیا کہ ساری مخلوق جو پیدا ہونی تھی اس کو اکٹھا کر کے فرشتوں سے کہا ان کا نام بتاؤ، ان کا تعارف کراؤ، ان سے فائدہ کیا پہنچے گا، ان سے نقصان کیا پہنچ سکتا ہے، یہ تفصیل اور یہ ڈیٹیل بتاؤ۔ فرشتے چپ، گھڑپ گھڑپ، سمجھ آ گئی؟ بالکل جس طرح کل ہمارے قاسم صاحب چپ گھڑپ، بس یہ ہمارا اپنا راز ہے، چپ گھڑپ، بالکل کچھ نہ بولے۔ حضرات ذی وقار کیا ہوا جب فرشتے خاموش اور بالکل چپ، اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم کی طرف توجہ فرمائی کہ اے آدم اب تیری واری ہے، اب تیرا مقام دکھانا ہے، اب تیری شان کو ساری کائنات کے سامنے اجاگر کرنا ہے، تیری عظمتوں سے ساری مخلوقات کو روشناس کرانا ہے۔ آدم انبئہم باسمائہم، آدم اب میں تجھے کہہ رہا ہوں، یہ تو چپ کر گئے، یہ تو خاموش ہو گئے، انہوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لہٰذا اب تیری باری ہے، تو بول۔ آدم علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا یا اللہ یہ شودھے تو کہہ رہے تھے ہم ذکر کرتے ہیں، ہم فکر کرتے ہیں، ہم سجدے کرتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم قیام کرتے ہیں، ہم تسبیح و تحلیل میں لگے رہتے ہیں، تو جواب تو یہ تھا کہ میں ان کو بتاتا کہ میں اتنی عبادت، اتنے سجدے، اتنا ذکر و فکر کرتا ہوں۔ نہیں، حضرت آدم کو جب اللہ نے فرمایا انبئہم باسمائہم، ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ، حضرت آدم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہر چیز کا نام بھی بتا دیا، اس چیز کا فائدہ اور نقصان بھی سنا دیا۔ جس وقت یہ منظر انہوں نے دیکھا اور فرشتوں نے یہ سنا، اس وقت سجدے میں گر گئے، کہنے لگے یا اللہ ہم اپنی سوال سے دستبردار ہوتے ہیں، ہم نے جو کہہ دیا تھا ہم اپنی بات سے واپس آتے ہیں، تیری حکمتوں کو تجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہنے لگے تو پاک ہے، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کہہ بھی کیا سکتے، تو پاک ہے۔ قالوا سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ جو حکیم، جو ڈاکٹر کرسی پہ بیٹھا ہو اور مریض آ جائے کہ میں بیمار ہوں، مجھے دیکھو، میرا مرض بتاؤ، میرے لیے علاج تجویز کرو، وہ حکیم، وہ ڈاکٹر، وہ طبیب، وہ معالج نبض دیکھنے سے پہلے، زبان سے کچھ بولنے سے پہلے، کوئی اپنی رائے دینے سے پہلے اگر قرآن کی یہ آیت پڑھ لے، اللہ اس کی زبان پر وہی جاری کرے گا جو مریض کا روگ ہے۔ اقبال قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرشتے کہنے لگے مالک تو پاک ہے، ہم سوری کرتے ہیں، ہم معذرت خواہ ہیں، ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں فرشتوں کی تسبیح اپنی جگہ، تحلیل اپنی جگہ، بہت توجہ بھائی، چند لوگ اس حوالے سے اپنے ذہنوں کے سارے دروازے کھول دیں۔
بے شک تسبیح کا بڑا مقام ہے، تحلیل کا بڑا مقام ہے، سجدہ رکوع کا بڑا مقام ہے، قیام جلسہ اور قومہ کا بڑا مقام ہے، روزہ اور ساری عبادات کا بڑا مقام ہے، پر جھک جانا، مان جانا، مار صاحب مان جانا، اپنے آپ کو بے علم کہہ دینا اور اپنے آپ کو اس عظمت والے کائنات کے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر کے پیش کر دینا، یہ وہ عظمت ہے جو فرشتوں کا ہی معراج ہے۔ پتہ نہیں تھوان کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جھکنے کی عادت بناؤ، سرنڈر کرنے کی عادت بناؤ، کچھ فرق لگ جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، بہانے نہ بناؤ، آگے سے سینہ نہ تانو، آگے سے مزید کیس کر کے اپنی ساری توانائیوں کو ناشکری میں تبدیل نہ کرو، بلکہ پہلے مرحلے پہ جھک کے اپنے رب کی عظمتوں کو مان لو، اللہ آسانیوں کے سارے دروازے تمہارے نام کر دے گا۔ کیا خیال ہے بزرگ؟ حضرات ذی وقار توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ نے عبادت کرنے والا سامنے نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ تو اللہ نے عبادت کرنے والے کی بجائے ایک عالم کو سامنے رکھا اور وہ فرشتوں کو یہ بات واضح کر دی، فرشتوں کو یہ نکتہ سمجھا دیا۔ توجہ بھائی، بہت توجہ، بہت توجہ۔ اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ میرا کام تسبیح کرنا نہیں، میرا کام لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں، میرا کام ذکر و فکر کرنا نہیں، میرا کام رکوع و سجود نہیں، یہ مخلوق کا کام ہے۔ میرا کام سراسر علم، سراسر، لہذا میرے علم سے جس کا سینہ روشن ہو جاتا وہی میرا نائب بن سکتا، وہی میرا خلیفہ بن سکتا ہے، وہی میری نمائندگی کر سکتا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا ہم نے آدم کو اس لیے اپنا نائب بنایا ہے، اس لیے اپنی نمائندگی کا تاج اس کے سر پہ سجایا ہے، اور اس لیے اپنے ظاہر اپنے باطن کے خلافت کا فیض عطا کیا ہے کہ اس کا سینہ میرے علم کے فیض سے روشن ہے۔ ہمیں علم کی ویلیو کا نہیں پتا، ہمیں علم کی قدر کا نہیں پتا، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم علم پڑھ کے سریلے خطیب بن جائیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم علم پڑھ کے کسی بڑے مدرسے میں شیخ الحدیث بن جائیں گے، ہم علم پڑھ کے 15-20 کتابیں لکھ کے مصنف و مؤلف کتب کثیرہ کے لقب سے اپنے نفس کو موٹا کرتے رہیں گے۔ علم یہ ہے کہ اللہ کا علم حقیقی ہے، وہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے سینوں میں اس علم کے نور کا سرور آ جاتا ہے، وہی پھر قیادت کر سکتے ہیں، وہی لوگوں کے حوالے سے اپنی خدمات سچی سچی پیش کر سکتے ہیں، اور وہی لوگوں کی فکری پاکی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور میرے اللہ نے کس نے یہ میں جان بوجھ کے لفظ بول رہا ہوں کہ آپ پیروں کے ذمے نہ لگائیں، مولویوں کے ذمے نہ لگائیں، کسی بادشاہ اور کسی ادارے کے ذمے نہ لگائیں۔ اللہ نے کہا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا لعلہم یحذرون۔ سورہ توبہ، کون سا سورہ؟ توبہ۔ سورہ توبہ 10ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 11ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ اس کا جو آخری سے پہلا رکوع ہے اس کے اندر اللہ کا یہ فرمان، کس کا؟ اللہ کا یہ فرمان۔ اللہ فرماتا ہے
ہر شئی تے شک ہو سکدا، اللہ تے تا کم از کم جڑیاں آ سریاں بیٹھیاں انہوں نے شک کوئی نہیں. سمجھ آئی؟ ہاں بڑے شک وہ میں جانتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ میں جانتا ہوں وہ میرا جگرا ہے، وہ میرا حوصلہ ہے کہ ان سارے شکوں کا زخم سہ کے میں آپ سے مسکراتے ہوئے ملتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ مسکرانا میری آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا، یہ اللہ نے فرمایا. چلو مخلوق کی کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہو، ہم اس کے بارے میں شکی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے. کیا فرماتا ہے؟ سنو. اللہ فرماتا ہے کہ ہر قوم میں سے، کس میں سے؟ قوم میں سے. اتھے اور اللہ آکھیا پہ جڑیاں نکیاں قومن صرف میں انہاں نہیں اشارہ کردا پیا. بولو نا. فلولا نفر من کل کا کیا معنی ہے؟ ہر. ان اللہ علی کل شیء، یہ تو آتی ہے نا سب کو آیت کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جو کل وہاں ہے یہی کل یہاں ہے. یہ کاف کش والا کل ہے، ختم والا کل نہیں. اس طرف مولویوں کا ذہن نہ جائے کہ وہ فروٹ رکھا ہے، وہ چنے رکھے ہیں، چھہارے رکھے ہیں، وہ دروازے پہ جا کے ہم نے پینوں کی طرح لینے ہیں. نہیں. توجہ، یہ کل کاف کش والا ہے. اللہ فرماتا ہے ہر قوم میں سے. کس میں سے؟ ہر قوم میں سے. کس میں سے؟ پیڈی کرنی ہے گل. اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ ہر قوم میں سے، پھر پیران دے ذمہ ہر گل لائی رکھنی زیادتی ہے یا نہیں؟ نا. ہر قوم میں سے آپ آگے آ جائیں، جو چاہتا ہے آگے آ جائے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کی خدمت کرے. اور ہم تو اس ذوق کے ہیں کہ جو رسول اللہ کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے. لیکن غلامی کا جو شرف ہے وہ حاصل ہونا چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر قوم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے. شکر ہے اللہ نے کیا کہ ہر بندہ ہی مولوی بن جائے. ہاتھ ہولا رکھے. اس نے مہربانی کی ہے چونکہ نظام کائنات اللہ نے مختلف شعبوں میں تقسیم کیا ہے. ایسا ہی ہے نا، کوئی زمیندار ہے، کوئی ملازمت پیشہ ہے، کوئی دوسرے کام کرنے والا ہے، کوئی پڑھنے پڑھانے والا ہے. یہی نظام کائنات بھی ہے اور یہی حسن کائنات بھی ہے. یہ 5 انگلیاں اللہ نے برابر پیدا نہیں فرمائی. ہر چہرہ مورا ایک جیسا نہیں بنایا. یہ نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں کہ ساری کائنات کے اندر میں نے تبدیلیاں پیدا فرمائی. تو خیر اللہ فرماتا ہے کہ ہر قوم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ہر قوم میں سے ایک کاروان ہونا چاہیے، ہر قوم میں سے ایک تنظیم ہونی چاہیے جو کیا کرے؟ سب سے پہلے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلیں. دین سیکھنے کے لیے گھر سے نہیں، باہر وینڈ دی کیڑی لوڑ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے. خواجہ شمس الدین سیالوی ابھی داڑھی نہیں پھوٹی تھی، ویسے بھی بشری طور پر حسن بڑا کمال تھا. پھر آنے والے لمحوں میں اللہ نے جو شانیں عطا فرمانی تھی اس کی رنگینیاں بھی چہرے پہ بکھری ہوئی تھی. ماموں نے انگلی پکڑی، 2-4 کپڑے تھیلے میں ڈالے، کندھے پہ رکھے، سیال شریف سے پنڈی گھیب کے علاقے میں پڑھائی کے لیے لے جا رہا تھا. کنویں پر عورتیں پانی بھر رہی تھی. انہوں نے دیکھا اب بڑی بیویاں، اولاد والی مائیں بچوں کو جانتی ہے، مزاج سمجھتی ہے، چہرے مورے سے اندازے لگا لیتی ہے.
وہ کہنے لگی ہائے اس بچے کے جو ماں ہے، اس بچے کی جو ماں ہے، اس ماں کے پیٹ میں، اس ماں کے سینے میں ودریاں، کیا آندرا نہیں بھائی، آندرا تو پھر گلدیاں نا، آندرا تو سکڑدیاں نا، تو جی آندرا دی جاتی ہوں ودریاں، انہوں نے کوئی پرواہ ہونی؟ مامے نے کہا نہیں، ودریاں نہیں ہیں، آندرے ہی ہیں، تمہارے اور اس میں فرق یہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے آج اگر میں نے اپنی آندروں کے فیصلے کے خلاف اللہ کے علم کے نور کے لیے شمس الدین کو چن لیا تو آنے والے زمانے میں کتنی کروڑوں مائیں ہوگی جن کی آندروں کو اس سے سکھ ملے گا۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ کس کے لیے نکلنا ہے؟ دین کی سمجھ کے لیے، سریلا مولوی بننے کے لیے نہیں، دو چار نعتیں یاد کر کے لوگوں کے سامنے ڈرامے کر کے لوگوں کے ایمان خراب کرنے کے لیے نہیں۔ جب دین کے لیے نکلنا ہے تو پھر اس حوالے سے نکلنا ہے، اس جذبے سے نکلنا ہے، اس تیاری سے نکلنا ہے کہ جب بھی میرے سامنے قرآن کا کوئی جملہ آ جائے، جب بھی میرے سامنے رسول اللہ کا کوئی فرمان آ جائے، جب بھی میرے سامنے پوری کائنات میں سے کوئی نیا سے نیا مسئلہ سمجھ آ جائے، قرآن و حدیث کے نور کے فیض سے میں اس کا جواب دے سکتا۔ لاکھوں روپے لگا کر محافل نعت کرتے ہو، ان محفلوں میں جو نقیب خطیب نعت خان موجود ہوتے ہیں وہ ہماری اس ضرورت کو پورا کر سکتے؟ ایمان سے بتاؤ، جب نہیں پورا کر سکتے، میں حضور کے منبر پہ بیٹھا ہوں، کل روز قیامت اللہ بھی پوچھے گا، رسول اللہ بھی پوچھیں گے کہ تم نے ان پر پیسہ خرچ کیوں کیا؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، فرمائے اس لیے نکلنا ہے کہ دین میں سمجھ آ جائے، دین میں پورا شعور آ جائے، دین کی جتنی باریکیاں ہیں ان کو سمجھنے کی صلاحیت اور قابلیت نصیب ہو جائے۔ یتفقہوا فی الدین، اس لفظ پہ بہت گہری اور بہت طویل اور لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں ان کا ذہن بھی سمجھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے بات کو بڑا سمیٹ رہا ہوں، بس اشارہ دے رہا ہوں۔ اللہ کی ڈیمانڈ ہے، کس کی ڈیمانڈ ہے؟ اللہ کی۔ کس کی ڈیمانڈ ہے؟ اللہ کی، کسی اور کی نہیں ہے۔ نماز کس کی ڈیمانڈ ہے؟ اس کے لیے تو پھر بڑا احساس ہوتا ہے۔ روزہ کس کی ڈیمانڈ ہے؟ حج کس کی ڈیمانڈ ہے؟ جب وہ ڈیمانڈیں کسی نہ کسی طریقے ہم پورا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، یہ بھی تو اسی اللہ کی ڈیمانڈ ہے۔ اور شکر ہے کہ نماز تو اس نے کہا سب پڑھے، روزہ تو سب رکھیں، جن کے پاس پیسہ ہو وہ سب حج کریں، اس کے لیے تو اللہ نے پہلے ہی گنجائش پیدا کر دی۔ بھئی ایک بھی دے چھڑے ہوئے تو کم چل جاسی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو فرمایا ہر قوم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جن کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا اس مقصد کے لیے وقف ہو جائے کہ ہمیں اللہ کا دین سیکھنا ہے، اور سیکھ کے کیا کرنا ہے؟ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، وہ پلٹ کے اپنی قوم میں آ جائیں، پلٹ کے اپنی ہو جائے۔ بڑا اوکھا اپنے وچ رہ کے، سمجھ آئی؟ لیکن یہ قسام ازل، قسام ازل کا مطلب ہے ازلی طور پہ جو قسمتیں بانٹنے والا ہے، یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں، کس کو کہاں رکھتا ہے، کس کو کہاں رکھتا ہے۔ لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے کہ جب دین میں سمجھ پیدا ہو جائے، دین میں فقاہت نصیب ہو جائے، دین میں پورا رسوخ اور پختگی نصیب ہو جائے،
پھر ریالوں کے لالچ میں، پاؤنڈز کی خواہش میں، ڈالر کی طلب میں، یورو کے چکر میں باہر جا کے اپنے پڑھے ہوئے نور علم کو سیاہی میں نہ بدلے، بلکہ اپنی قوم میں آ کے ان کو اللہ کے پیغام سنائے۔ یہ اس لیے مشکل ہے کہ اپنے جلدی جلدی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور اللہ چاہتا ہے جتنا ان کی طرف سے حملہ ہوگا، جتنا ان کی طرف سے اعتراض ہوں گے، جتنا ان کی طرف سے طعنے سننے کو ملیں گے، تیری برداشت مضبوط اور پیٹی ہوگی، اور برداشت جتنی مضبوط ہوگی تیری روح پہ اللہ کا کرم اتنا ہی زیادہ ہوگا، تیرا وجود نفع بند ہوگا، تیری زبان میں اللہ تاثیر رکھے گا، تیری مجلس میں اللہ سرور رکھے گا، تجھے ملنے دیکھنے کے لیے لوگوں کے سینوں میں بیتابی۔ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ کی یہ چاہت ہے اور اللہ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ ایسے اختیار ہو جائیں، ایسے لوگ نکل پڑے میدان عمل میں جن کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہو کہ ہم نے اللہ کے دین کی جو بنیاد ہے اس کو پکڑنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور پھر پلٹ کے اپنی قوم میں واپس آ کے ان کو دوزخ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اللہ کی رحمت کی خوشخبریاں سنانی ہیں، جنت کی خوشبوؤں کا فیضان تقسیم کرنا ہے۔ اور جس وقت آج کوئی 5 منٹ اتنے لگ گئے خیر میرے بھائی، کسی نے کوئی باہروں مہمان ہوئے، اچانک کوئی شادی تے آیا ہوئے یا کسی اور مجبوری چ آیا ہوئے تے او پھر یا میری معذرت قبول کر لوے تے یا پھر قریب کدے نیڑے کوئی جمعہ اتھے اپنا کر لوے، یہ اگر پسند فرماؤ تو میں اور زیادہ خوشی ہو سی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اللہ کے دین کی سمجھ کے لیے جب بندہ نکلتا ہے، اب میرے رسول جلوہ گر ہو جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشخبریاں سنا رہے ہیں، بشارتیں عطا فرما رہے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو اللہ کے دین کے علم کے لیے چلنا شروع کر دیتا ہے، آقا فرما رہے ہیں جن سے بہتر جنت کے راستے کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو علم کے لیے سفر کرنا شروع کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ ان سے بہتر کو جنت کا راستہ جانتا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ آگے حضور نے نہیں فرمایا، لیکن اشارے سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ حضور اشارہ کیا دے رہے ہیں۔ سنو، آقا فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، جو دین کے علم کے راستے کے لیے سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اس بچے اس طالب علم کی خوشی کے لیے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ راستہ آسان ہونا کہ نہیں ہونا، یہ حضور نے اشارہ دیا۔ اس مقام پہ یہ جملہ حضور نے بول کے اشارہ دیا ہے کہ وہ راستے کس طرح آسان ہوں کہ اللہ کے فرشتے اس کی شان کو دیکھتے ہوئے، اس کی قربانی کو دیکھتے ہوئے، اس کے مقام کو دیکھتے ہوئے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پار بچھائیں گے۔ راستہ آسان ہوگا، فرمایا راستہ آسان ہوگا۔ اگلا جملہ حضور کا سنیے، کتنا لطیف اشارہ دے دیا۔ فرمایا وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيطَانِ فِي الْمَاءِ، چونکہ فرما دیا نا کہ راستہ آسان ہوگا،
تو اس راستے پہ چلنے کے لیے اور جنت تک پہنچنے کے لیے کبھی تہجد ہے، کبھی اوابین ہے، کبھی اشراق ہے، کبھی چاشت ہے، کبھی فیض زوال ہے، کبھی دن کا روزہ، کبھی رات کی شب بیداری، کبھی فلاں جہاد، کبھی فلاں تبلیغ، کبھی عمرہ، کبھی جہاد، کبھی حج. یہ سارے مشکل ترین کام ہیں. آقا فرماتے ہیں ایک وہ انداز ہے جنت تک پہنچنے کا، اور طالب علم کے لیے چونکہ آسانیاں اللہ نے پیدا کرنی ہے. سنو، آقا فرماتے ہیں آسمانوں میں زمینوں میں جتنی مخلوق ہے، فرمایا حتیٰ کہ پانیوں کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں، اس طالب علم کے لیے اللہ سے مغفرت مانگ رہی ہوتی. اتنی نفری لب جائے تو پھر کوئی کام مشکل رہ جانا. تو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ حضور فرما رہے اتنی آسانی ہو جائے گی. ایک دوسرے مقام پہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها. ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو طالب علم سبق پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ سبق کا تکرار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تکرار اس واسطے کریندا نے پک جاوے، انجے گالے سبق یاد ہو جائے، اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے، ازمر ہو جائے. فرمایا تدارس العلم ساعتا من اللیل، رات کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے سبق دہرانا، پکانا، یاد کرنا، دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرنا. فرمایا ایک گھڑی بھی طالب علم اگر رات کے سمرے میں سبق یاد کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس قاسم کے کھاتے میں پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ثواب لکھتے. اور اس کی فزیکلی عملی مثال اللہ کے حبیب نے عطا فرمائی. سیدنا ابو ہریرہ اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی. چونکہ تو میری حدیث سے سنتا ہے، میری حدیث سے یاد رکھتا ہے، میری حدیث سے آگے پہنچاتا ہے، میں تجھے یہ کھلی چھٹی دے رہا ہوں. رات عشاء کی نماز کے ساتھ تہجد کی نیت سے دوگانہ پڑھ دیا کر. میرے حدیثوں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تجھے تہجد کا ثواب عطا فرما دے گا. دوستان ذی وقار، یہ وہ مقام ہے جو اللہ کے حبیب نے عطا فرمایا. بات کو بہت لمبا کیا جا سکتا ہے. میں ایک حدیث، دو حدیث سے میری باقی ہے، لیکن میں ایک حدیث کو چھوڑ رہا ہوں، اگلی حدیث پہ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاہ او عالم وعالم او متعلم. یہ ترمذی میں موجود، دارمی میں موجود، سنن ابن ماجہ میں موجود. حضور فرماتے ہیں دنیا ساری کی ساری لعنت، دنیا ساری کی ساری. بھائی وہ دنیا جو اللہ سے دور کرے، وہ دنیا جو قبر کو بھلا دے، وہ دنیا جو آخرت کو بھلا دے، وہ دنیا جو عبادت سے روک دے. بہت توجہ بھائی. وہ دنیا جو ذکر و فکر سے غافل کر دے، وہ دنیا جو چھوٹے کی تمیز نہ رہنے دے، وہ دنیا جو بڑے کا مقام نہ سمجھنے دے، وہ دنیا جو رشتوں کے حقوق نہ پورے کرنے دے، وہ دنیا جو لوگوں کے حقوں پہ ڈاکے. کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ اس دنیا کی طرف حضور نے اشارہ کیا ہے. ورنہ دنیا تو عثمان غنی کے قدموں میں بھی گھومتی تھی، اور دنیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس موضوع پہ میں تفصیلی بات کر چکا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا ساری دنیا ملعون ہے، لعنت کے قابل ہے. جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی لعنت کے قابل ہے. الا، پھر حضور نے فرمایا مگر. کیا فرمایا؟ مگر آ جائے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ گنجائش نکلنے لگی ہے. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو لعنت سے باہر ہیں.
حضور نے فرمایا سب پہ لعنت، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب پہ لعنت۔ فرمایا 4 چیزیں ہیں جو اس سرکل سے باہر ہیں، یعنی ان پر اللہ کی رحمت، ان پر اللہ کی نظر کرم، ان پر برکتوں کا نزول۔ فرمایا وہ 4 چیزیں، یہ گفتگو کا آخری جملہ۔ فرمایا ایک اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اتنا کر دنیا تجھے کملا کہنے لگے۔ اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون۔ اللہ کا ذکر اتنا کر اتنا کر اتنا کر، لوگ تجھے کملا کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے۔ فرمایا ایک اللہ کا ذکر، وہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے، برکتوں کا سبب ہے، اور اس کے لیے رمضان کی آمد ہے۔ جو نہیں آتی وہ تیاری کر لے کہ اس نے رمضان کے ایک ایک لمحے کو اللہ کے ذکر کے لیے آباد کرنا ہے۔ اور فرمایا دوسرا وہ جو ذکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی ذکر کرنے والے سے محبت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے تو نشانہ یہ سمجھ آیا، مطلب یہ سمجھ آیا کہ دراصل اس کے سینے میں محبت اللہ کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ عطر آ جائے، کوئی دوست آپ کو عطر دے جائے، خوشبو دے جائے، کہے بھائی بہت قیمتی خوشبو ہے، میں بھائی مدینہ شریف کے فلاں بازار سے فلاں ڈپارٹمنٹل سٹور کے ڈھونڈ کے تیرے لیے لایا ہوں۔ اس جیسی خوشبو آسانی سے نہیں ملتی، آپ اس خوشبو کو تو سنبھالو گے، شیشی کی بھی حفاظت کرو گے، اور اس شیشی جس ڈبی میں ہے اس کو بھی سنبھال کو رکھو گے۔ کوئی کہے بھائی بات تو خوشبو کی ہے، تو شیشی کو بھی سنبھالے ہوئے ہے، شیشی کو بھی سینے سے لائے ہوئے ہے، ڈبی کو بھی چوم رہا ہے، وہ تو کہے گا بات یہ ہے بے شک مجھے پتا ہے ڈبی کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، شیشہ کچ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے ویلیو اس کی ہے، لہذا شیشی بھی قابل احترام ہو گئی، ڈبی بھی محبت کے قابل ہو گئی۔ تو حضرت ذی وقار آقا فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اللہ کی رحمتوں کا سبب ہے۔ اللہ سے جو دور ہے جب ذکر الہی میں جڑ جاتے ہیں وہ ملعون نہیں رہتے، وہ محبوب ہو جاتے ہیں، وہ محمود ہو جاتے ہیں، وہ جملہ بول اتنی محبوبیت، اتنی محمودیت، اتنی مقبولیت کہ پھر وہی اللہ فرماتا ہے جو مجھے یاد کرتے ہیں نا میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ فرمایا ذکر اللہ کا ذکر وہ اس سے باہر ہے، اور فرمایا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان سے جو محبت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت کی چھتری تلے آ جاتے ہیں۔ توجہ۔ اور فرمایا تیسرا عالمون، وہ شخص جو علم حاصل کر کے ایک مقام اور مرتبے پہ پہنچ گیا ہے اور اس علم پر عمل کر کے علم کا نور تقسیم کر رہا ہے، فرمایا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، محمود ہے، محبوب ہے۔ فرمایا او متعلم، چوتھا وہ ہے جو لعنت کے سرکل سے آؤٹ ہے، جو علم پڑھ رہا ہے، وہ جو علم پڑھ رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ذکر کی فضیلت سمجھنے کی اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذاکرین کی محبت سے ہمارے سینوں کو شاداب فرمائے، اور جو سچے سچے دین کے عالم اور دین کے طالب علم ہیں ان کی عظمتوں سے ہمارے دماغوں کو معطر فرما دے، ہماری روحوں کو سرشار فرما دے، اور ہر اعتبار سے ان کا مقام مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس راستے میں نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنا مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ عامی نہیں ہیں، وہ اللہ کے فوجی ہیں، وہ اللہ کے سپاہی ہیں۔ اللہ نے ان کو کروڑوں لوگوں میں سے اس لیے چنا ہے کہ میرے کتاب کی حفاظت تم نے کرنی ہے، میرے رسول کے لبوں سے جو لفظ نکلے تھے ان کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ جو دین صحابہ کرام نے اپنی جانیں دے کے، اپنی اولادیں قربان کر کے، اپنے گھر بار لٹا کے اور اپنا جنم بھومی مکہ چھوڑ کے، کبھی میدان بدر میں، کبھی میدان احد میں، کبھی میدان خندق میں، کبھی میدان تبوک میں اپنا سب کچھ لٹا کے بچایا تھا، اور جس دین کی حفاظت کے لیے حسین نے
اس دین کو تم نے بچانا ہے، اس دین کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ تمہارا اخلاق سونا ہو، تمہارا کردار مثالی ہو، تمہارا علم مضبوط ہو، تمہارے لہجے میں رس ہو، تمہاری آنکھوں میں پاکی ہو، تمہارے دل میں لالچ نہ ہو، تمہارے دل میں توکل کی برسات ہو۔ اللہ کریم یہ نور سرور ان بچوں کو عطا فرمائے۔ ہر مسلمان جو دینی ادارے میں پڑھا رہا ہے، اللہ کریم اس کو یہ معیار عطا فرمائے تاکہ معاشرے میں امن، محبت، رسول اللہ کی عزت، رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی عظمت کا نور پھیل جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ایصال ثواب۔ برحمتک یا رب۔ پڑھو اذان۔